بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت دنوں کے بعد آج میں حاضر ہوں اردو ادب کے ساتھ۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اردو ادب کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، ایک نظم اور ایک نثر۔ آج نظم کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ نظم منظم کلام کا نام ہے۔ نظم کے معنی پیرونا کے ہیں۔ یہ شاعری میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ایک وسیع اصطلاح ہے۔ اس کی بے شمار اقسام ہے۔ نظم کی اقسام بلحاظ موضوع۔ نظم کی موضوع کے لحاظ سے 9 اقسام ہیں، جن میں درج ذیل شامل ہیں۔ حمد، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ کی صفات، اس کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہو۔ یہ نظم کسی بھی حیت میں ہو سکتی ہے۔ اس کی خصوصیات میں یہ باتیں شامل ہیں کہ حمد رسمی نہ ہو، بلکہ یہ عشق الہی میں ڈوب کر لکھی جائے۔ ہر لفظ ادب و احترام سے بھرا ہوا ہو، شاعر کا لہجہ عاجزانہ ہو، زبان پاکیزہ اور شستہ و بلیغ الفاظ والی استعمال کرتا ہو۔ آخری اشعار میں مغفرت اور امت کی بھلائی کے لیے دعا کی گئی ہو۔ نعت، یہ بھی نظم کی ایک اہم قسم ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات اور اخلاق کی تعریف کی جائے، وہ نعت کہلاتی ہے۔ موضوع کی وسعت کے پیش نظر کسی بھی حیت میں لکھی جا سکتی ہے۔ نعت کے لیے چند صفات کا ہونا لازمی ہے۔ حمد اور نعت کے درمیان حد فاصل ہونا ضروری ہے۔ نعت عشق رسول میں ڈوب کر لکھی جائے، زبان پاکیزہ اور الفاظ آپ کے مرتبے کے مطابق ہوں، لہجے میں عقیدت اور محبت ہو، نعت پرسوز اور پرتاثیر ہو۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی عورتوں کی باتیں کرنا یا پھر عورتوں کے متعلق باتیں کرنا کے ہیں۔ اس میں شاعر حضرات اپنے دل کی باتیں شاعری کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ قصیدہ، یہ عربی کے لفظ قصد سے ہے۔ قصد سے مراد مشق ہے، جس کے معنی ارادہ کے ہیں۔ چونکہ قصیدے میں شاعر ارادتاً کسی شخص کی تعریف و توصیف میں اشعار کہتا ہے، جو جسم میں اشعار کہتا ہے، اس لیے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اس کے دوسرے معنی مغز کے ہیں۔ یہ دیگر اصناف میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو جسم میں دیگر اعضاء کے ساتھ مغز کو حاصل ہے۔ اس کے اجزاء ترکیبی یہ ہیں: مطلع، تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا۔ مرثیہ عربی زبان کے لفظ رثا سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی مرنے والے کی تعریف اور توصیف کے ہیں۔ اصطلاح میں اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کی تعریف کی جائے۔ عربی کی قدیم شاعری میں شعراء اپنے عزیزوں کے مرثیے کہتے تھے۔ دکن میں اس کا آغاز ہوا۔ اس کے اجزاء ترکیبی یہ ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین، دعا وغیرہ۔ شہر آشوب، اس کے معنی شہر میں فتنہ و ہنگامہ یا شہر میں فتنہ برپا کرنے والے کے ہیں۔ اصطلاح میں وہ نظم جس میں شہر کے اور شہر کے لوگوں کے حالات کا ذکر ہو۔ اس کے لیے کوئی خاص حیت مقرر نہیں، ہر حیت میں شہر آشوب لکھے جا سکتے ہیں۔ واسوخت، یہ وہ نظم ہے جس میں بیزاری، روگردانی اور تنفر کا اظہار کیا جاتا ہے۔ واسوخت مسدس یا مسمن کے حیت میں عام طور پر لکھی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی اور صنف بھی استعمال کی جاتی ہے۔ پیروڈی، یہ لفظ پیروڈیا سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی تحریف کے ہیں۔ اصطلاح میں وہ صنف ظرافت ہے جس میں کسی نظم یا نثر کی نقل اتاری گئی ہو، خیالات کو بدل دیا گیا ہو، جس سے مزاحیہ تاثرات پیدا ہو گئے ہوں۔ بعض اوقات حرف اور حرکت کی تبدیلی سے بھی پیروڈی ہو جاتی ہے۔ گیت ہندی سے آیا ہے۔ یہ گانے کی چیز ہے اور موسیقی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ اس میں سر تال کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس میں اظہار محبت گا کر کیا جاتا ہے۔ اس کا لہجہ دھیما اور نسائی ہوتا ہے۔ اس کی کوئی خاص حیت مقرر نہیں۔ ہجو، وہ نظم جس میں کسی کی مذمت کی جائے، اس کے لیے کوئی نہیں شکل، رباعی، قطع، قصیدہ، مثنوی
مخمس، مسدس استعمال کی جاتی ہے۔ نظم کی اقسام بلحاظ حیت۔ اردو نظم کو حیت کے حوالے سے بہت سے شعراء نے پرکھا ہے۔ حیت کے لحاظ سے اس کی بہت سی اقسام ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ مثنوی کا لفظ مثنیٰ سے بنا ہے جس کے معنی دو کے ہیں۔ اصطلاح میں یہ ایک ایسی نظم ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر شعر کے بعد قافیہ بدل جائے۔ یہ صنف طویل کہانیوں پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کو داستان کی شعری صورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس میں ہر طرح کا موضوع بیان کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے اجزاء ترکیبی یہ ہیں: ربط و تسلسل، حسن ترتیب، وضاحت بیان، جزیات نگاری، کردار، سچائی، فطری پن، زبان و بیان وغیرہ شامل ہیں۔ فرد: کسی بھی شاعر کا ایک ایسا شعر ہوتا ہے جو کسی بھی نظم یا غزل کا حصہ نہیں ہوتا، فرد کہلاتا ہے۔ دوہا: یہ دو مصروں پر مبنی ایسی چھوٹی نظم ہوتی ہے جس میں مکمل موضوع بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ غزل کے مطلع کی طرح ہم قافیہ ہوتی ہے۔ مثلث: وہ نظم جس کا ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہو۔ مصروں کے قافیہ اور ردیف کی ترتیب شاعر کی مرضی پر منحصر ہوتی ہے۔ رباعی: رباعی کے معنی ربع یعنی 4 کے ہیں۔ اس کے 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قافیہ کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ قطع: اس کے لغوی معنی ٹکڑا کے ہیں۔ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی خیال یا واقعے کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں مطلع ہونا ضروری نہیں۔ اس میں ہر شعر میں قافیہ اور ردیف کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ موضوع کی اس میں کوئی قید نہیں ہوتی۔ قطع کم از کم 2 شعروں کا ہوتا ہے۔ مخمس: جس نظم کے تمام بند 5 مصروں پر مشتمل ہوں وہ مخمس کہلاتی ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ مسدس: وہ نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔